آج سے ہزاروں سال پہلے ایک ایسی قوم گزری ہے جس کو زمانہ قوم عاد کے نام سے جانتا ہے۔ اس قوم کی طرف اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، لیکن قوم عاد نے ان کا انکار کیا اور اللہ نے ان پر عذاب نازل کر کے ان کو تباہ کر ڈالا۔ قوم عاد ارم نام کی بستی میں رہا کرتے تھے، اس لیے انہیں عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ عدن کے گرد و نواح میں آباد تھا۔ یہ لوگ بہت لمبے قد کے لوگ تھے، اسی قوت و طاقت کی وجہ سے یہ پورے عالم میں قابض ہو گئے، پورے زمین پر قابض ہو گئے۔ ان پر کئی بادشاہوں نے حکومت کی، مگر دو بادشاہ ایسے تھے جن کی حکومت عظیم اور جاہ و جلال والی تھی۔ ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، جو بھائی تھے جنہوں نے اپنے زمانے میں بے بہا لشکر و خزانے جمع کیے تھے۔ یہ دونوں بھائی ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی کل حکومت عمان، یمن، عدن اور شمالی علاقوں پر تھی۔ جب شداد کے بھائی شدید کی موت ہوئی تو پوری حکومت شداد کو مل گئی۔ اس نے تمام سرداروں کو اپنا ماتحت بنا لیا، اپنا فرما بردار بنا لیا اور اس طرح پورے جنوبی عرب کے کلمروں میں شامل ہو گیا۔ اس نے اپنی حکومت کو عروج تک پہنچا دیا، دنیا کے دیگر بادشاہ اس کے ماتحت ہو گئے اور اس طرح پورے جنوبی عرب کے کلمروں میں شامل ہو گیا۔ اس نے اپنی حکومت کو عروج تک پہنچا دیا، دنیا کے دیگر بادشاہ اس کے ماتحت ہو گئے۔ اس سلطنت اور غلبے نے اس پر اتنا غرور و تکبر پیدا کر دیا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس وقت کے علماء اور پیغمبروں کے پیروکاروں نے اس کو بہت سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا، مگر وہ کہنے لگا میرے پاس اب دولت، حکومت، سب کچھ ہے، اب خدا کی عبادت کی ضرورت نہیں اور اب میں کسی کی اطاعت نہیں کروں گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے یہ سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی اور اس کی نعمتیں اور خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، اس لیے اس نے زمین پر جنت بنانے کا ارادہ کیا اور وہ کہتا تھا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ہے جو خدا نے بنائی ہے، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں بناؤں گا۔ بس اس نے 100 معتبر افراد کو جمع کیا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور پوری دنیا کے ماہرین کو عدن آنے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے بھانجے کو جو ایران کا بادشاہ تھا پیغام بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بھجوا دو۔ ضحاک نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تمام حکمرانوں اور سرداروں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں اور کوہ عدن متصل مربع شہر کو 100 کوس چوڑا اور 100 کوس لمبا بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائی گئیں کہ ندی کے قریب پہنچ گئیں۔ پھر اس نے بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو اس نے سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں کھڑی کر دیں۔ ان دیواروں کی لمبائی اس زمانے کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس دیواروں کی چمک سے اس پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواریں بنوائی گئیں۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ایک ستون جواہرات سے تیار کیا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں سے ایک نہر بنائی گئی اور ہر ایک محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زرمت، مرجان اور نیلم سے بنوائی گئی۔ نہروں کے کناروں پر ایک مصنوعی درخت بنوائے گئے جس کی جڑیں سونے کی شاخیں اور پتے زرمت کے تھے۔ ان کے پھل موتی، یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوائے گئے، ان پر ٹانگ دیے گئے۔ پھر شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک، زعفران اور عنبر گلاب سے سجایا گیا۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ سارے شہر میں ریشم کی قالینیں بچھائی جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی کے اندر شراب اور کسی کے اندر دودھ اور کسی میں شہد اور کسی میں شربت جاری کیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جنت کو بنانے میں 300 سال لگ گئے اور شداد کی عمر 900 سال کے قریب تھی۔ باغ ارم کے مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ متکبرانہ انداز میں شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والوں نے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے پر آ کے کھڑے ہو گئے اور اس پر اور زرد جواہر نچھاور کرنے لگے۔ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا اور اس نے ایک اجنبی شخص کو اپنے قریب کھڑا ہوا دیکھا تو اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ اس نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تمہاری جان لینے۔
شداد نے کہا مجھے اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا مجھے حکم نہیں۔ شداد نے کہا اتنی ہی مہلت دے دے کہ میں گھوڑے سے نیچے اتر آؤں۔ جواب ملا اس کی بھی اجازت نہیں۔ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں تھا اور دوسرا جنت کی چوکھٹ پر کہ اتنی دیر میں فرشتہ موت نے شداد کی روح اس کے جسم سے نکال دی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ہولناک چیخ ماری جس سے تمام شہر نیست و نابود ہو گیا اور اس میں ہر چیز فنا ہو گئی اور اس کا نام و نشان مٹ گیا۔